السلام علیکم، میں امداد صبح عمران خان کی حکومت گرانے پر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو گھر بھیجنے پر ان ہاؤس تبدیلی پر تو تمام اپوزیشن جماعتیں ہو گئی ہیں متفق، بلکہ نواز شریف نے بھی گو ہیڈ دے دیا ہے، گرین سگنل دے دیا ہے۔ لیکن مسئلہ آ کر رکا ہوا ہے کہ اگلے وزیر اعظم کون بنیں گے، رکا ہوا ہے یا زیر بحث ہے کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہوں گے، اور وزیر اعظم بھی وہ جو نواز شریف صاحب جو شرائط کہہ رہے ہیں یا جس شرط پر نواز شریف نے اپنی پارٹی پوری کی پوری پیش کر دی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کے حوالے کر دی ہے کہ آپ کریں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں، لیکن میری یہ شرائط ہیں، تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ تو نواز شریف صاحب نے کر دیا، لیکن اب ظاہر ہے پرائم منسٹر جو اگلے ہوں گے، اپوزیشن جب حکومت میں آئے گی، جب اپوزیشن حکومت بنے گی تو پرائم منسٹر کون ہوں گے، حکومت کیسے بنے گی، پنجاب میں کیا ہوگا، یہ سارے معاملات اب ڈسکس میں ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو کی ملاقات جو تھی وہ سب اس تناظر میں تھی۔ اب تناظر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی، ان کے اندر جو تناؤ تھا، اور خاص طور پر بلاول بھٹو اور مولانا صاحب یا جے یو آئی اور بلاول بھٹو کے اندر جو تناؤ تھا، وہ جب تک برقرار رہتا، جب تک ان کی دوستی دوبارہ بحال نہ ہوتی، ان کا دوبارہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملاتے، دوبارہ ہنس کر سامنے پریس کے میڈیا کے نہ آتے، تب تک ظاہر یہ معاملہ اس میں مشکوک تھا کہ کوئی اپوزیشن پوری کی پوری اکٹھی ہو کر آگے بڑھ سکتی ہے، یا پھر کم از کم مولانا صاحب کو ان کے آج کے اتحادی جو پارلیمنٹ سے باہر جو ہیں، پارلیمنٹ سے باہر، بالکل پارلیمنٹ سے باہر جو اتحادی ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر والے اتحادی، خاص طور پر نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کو مولانا صاحب کو فیس کرنا پڑنا تھا کہ مولانا صاحب کہتے کہ جی آپ نے شوکاز نوٹس تو آپ کے جنرل سیکرٹری جو تھے انہوں نے نکالا، اور آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، اور تحریک عدم اعتمادیں بھی ایک ساتھ لا رہے ہیں، اور ہم پی ڈی ایم میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ والی بات سننے سے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جس کے تحت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، اور ملاقات میں جو کچھ ملاقات سے اچیو کرنا مقصد تھا وہ اچیو ہو چکا ہوا ہے۔ اب مقصد یہ تھا کہ مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو انسٹرکشنز دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کے اتحاد میں بیٹھے ہیں، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، ان کے ہاں یہ انا نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس ہم کیوں چل کر جائیں۔ اگر چل کر جانا مقصد ہوتا ہے تو چل کر چلے جاتے ہیں، سی او ڈی بھی کر دیتے ہیں، پھر ایون مسلم لیگ نون والے بھی، کیونکہ وہ اتحادوں کی سیاست اب کرنا ان کو بھی آ گئی ہوئی ہے، تو وہ بھی کسی مخالف کے پاس، جیسے مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس کل خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کل پرسوں چل کر گئے تھے، مسلم لیگ نون کے کافی اکابرین رہنما وہ چل کر گئے تھے۔ تو اب یہ جو پاکستان میں جنہوں نے سیاست، جو ٹریڈیشنل پولیٹیشنز جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ اب اس طرح میل ملاقاتوں سے چل کر جانے میں ان کی انائیں مجروح نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ملاقات ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کو کہا گیا ہو کہ جی آپ جا کر مولانا صاحب کو منا لیں، ایک ہوتا ہے کہ جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں کہ یار ہم تحریک عدم اعتماد تو لا رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کو کس طرح مطلب منایا جائے گا، مولانا صاحب تو بہت غصے میں ہیں، بہت ناراض ہیں، اور ناراضگی کے پیچھے ایک طویل فہرست ہے مولانا صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، ایک لمبی فہرست ہے، اور وہ سیاسی فہرست نہیں ہے، وہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، اس میں ایک دو واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ پھر ہوتا ہے نا کہ بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یار اب شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کے دوست جو ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم اپنی راستہ ٹھیک کر لیں، ان کے ساتھ جو اپنا ہمارا ہے نا قطع تعلق یا معطل ہیں جو تعلقات، سیاسی تعلقات، ذاتی تعلقات تو معطل نہیں ہوا کرتے، لیکن سیاسی، تو ان کو بھی بحال کر لیا جائے، بے شک ہم اتحاد میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن اگر پارلیمنٹ میں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ پاس جانا چاہیے۔ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے اصرار پہ گئے، شہباز شریف صاحب کے کہنے پر گئے، یا خود اندازہ لگا کر کے یار وہاں جانا چاہیے، اور اس کے بغیر ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے پاس 15 ایم این ایز ہیں، اگر ان کو پی ڈی ایم کی سربراہی سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو جہاں آپ کو مسلم لیگ قائد اعظم کے 5 ایم این ایز، ایم کیو ایم کے 7 ایم این ایز، اور بی این پی کے چند ایم این ایز کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر جب حکومتیں گرانی اور کرنی ہو تو ایک ایک ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو ظاہر اس طرح کی
جو ہے وہ جوڑ توڑ کرنی پڑتی ہے. وہ ہوا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے. نہ صرف گئے بلکہ پوری ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. اب ظاہر ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اس پر راضی تھے, میاں نواز شریف صاحب اس پر آن بورڈ تھے. اس پر میں آگے آتا ہوں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کے شرط کیا ہیں, دوسرا میاں نواز شریف صاحب راضی ہیں, تیسرا یہ کہ کتنی طویل ابھی کتنا لمبا وقت اپوزیشن سوچ رہی ہے, کب تک اس ساری صورتحال کو سوچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے کچھ چیزیں مولانا صاحب کے متعلق کہ مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی میں سیاسی اختلاف تو تھا. اختلاف تھا کہ پی ڈی ایم جب بنا تھا کہ حکومت کو کیسے گرانا ہے. وہ ایک کہانی ہے, سب پتہ ہے, ساری تاریخ ہے, ریسنٹ مطلب کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے, ابھی مارچ کی بات ہے, تو کچھ چند ماہ پہلے کی بات ہے. تو حکومت کو کیسے گرانا ہے, جب پی ڈی ایم بنا تھا ستمبر میں تو اس کا ایک لائن آف ایکشن بنایا گیا تھا. اس میں مختلف طریقہ تھا, مظاہرے تھے, جلسے جلوس تھے, لانگ مارچ تھا, پھر تحریک عدم اعتماد تھی, پھر استعفے تھے. یہ ایک 8 نکاتی ایک ایجنڈا تھا. تو جلسوں کے بعد پھر طے ہوا کہ جی اب ہم, مولانا صاحب نے کہا کہ جی, یا مسلم لیگ نون نے, کہ اب ہم استعفے دے کر لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. اس میں ظاہر ہے وہ باقی چیزیں تھیں, سینٹ کے انتخابات, ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ, وہ پھر فیصلے واپس ہوئے, سارا کچھ. تو اس نقطے پر ہوا تھا اختلاف کہ استعفے دے کر باہر آ کر تحریک چلانی چاہیے یا تحریک عدم اعتماد. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی تحریک عدم اعتماد, اور دیگر جو تھی وہ جماعتیں وہ کہہ رہی تھی نہیں, استعفے دے کر ہمیں باہر لانگ مارچ کرنا چاہیے. تو جس پوائنٹ پر پی ڈی ایم ٹوٹا تھا اسی پوائنٹ پر اب پی ڈی ایم جڑے نہ جڑے, لیکن اپوزیشن کی ساری جماعتیں اسی پوائنٹ پر اکٹھی ہو گئی. یعنی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آتی ہے یا نہیں آتی, اے این پی ڈی ایم میں واپس آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن یہ جماعتیں نون لیگ کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ, اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے ساتھ مل کر بیٹھ چکی ہوئی ہیں. یہ طے ہو چکا ہوا ہے کہ اب ہمیں موو وہ کرنی ہے جس موو کی پر ضد سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, یا ہوتا ہے کہ سیاسی اختلاف ہوتا ہے جس اختلاف کی وجہ سے یہ اتحاد ٹوٹ گیا تھا. تو یہ تو تھا سیاسی اختلاف کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے تھے کہ ہمیں اس حکومت میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, اس حکومت میں کہہ رہا ہوں, اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, قومی اسمبلی میں بیٹھنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ جعلی ہے, جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت بھی جعلی ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, بلکہ استعفے دے کر ان کے خلاف تحریک چلانی چاہیے. پہلے دن سے مولانا صاحب کا موقف ہے, اور مولانا صاحب نے یہ موقف کبھی بدلا نہیں ہے. کل بھی جب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تب یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ جعلی حکومت ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مذاکرات یا وہ اصلاحات کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے, نہیں کرنی چاہیے ہمیں. لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے یہ تو سیاسی اختلاف. لیکن کچھ اختلافات تھے جو میں 1-2 بار پہلے بتا چکا ہوں. ایک اور چیز سامنے آئی ہے, وہ ہے گاڑی کی. مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملہ ہوا تھا 2011 میں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آصف زرداری صدر تھے, تو اس وقت ان پر حملہ ہوا تھا. مولانا صاحب محفوظ رہے تھے اس حملے میں, خودکش حملہ تھا. اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو فوری طور پر فون کر کے کہا تھا کہ آپ اپنی سرگرمیاں معطل کر دیں, اور ان کو بلٹ پروف بم پروف گاڑی بھیج دی تھی اپنی, اور وہ مولانا صاحب کے زیر استعمال تھی. تو ظاہر ہے وہ گاڑی پھر چینج بھی ہوتی رہتی ہے کہ, لیکن آصف زرداری صاحب نے وہ گاڑی مولانا صاحب کو دیے رکھی. اب جب یہ اختلافات ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے 1-2 بار, اب بلکہ کچھ دن پہلے جمیل سومرو صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پولیٹیکل سیکریٹری ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ کشیدگی لاڑکانہ میں ہے. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جی کہا کہ مولانا صاحب ہماری گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں, خراب کر کے بھیج دیتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے. اگر آپ آصف زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو بطور دوست کوئی چیز تحفے میں دی ہے تو اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب یہ کوئی سیاسی وتیرہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا, انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جی یہ ہمیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر لگوانے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا, ہم نے تو کراچی میں ان کو ڈپٹی کمشنر لگا دیا اور عدالتوں نے ہٹا دیا. اور پھر مولانا صاحب نے ہمیں جو کے ایم سی کے بل تھے پرانے ٹھیکوں کے 2015 کے, وہ بھی ہم سے منظور کروانا چاہ رہے تھے, ہو رہا تھا وہ رہا تھا. مطلب یہ والی پریس کانفرنسز, اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال اس میں مجھے پتہ چلا, جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا تو گاڑی تو واقعی مولانا صاحب کے پاس ہے, آصف زرداری صاحب نے دی, وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن جیسے اس گاڑی کے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کو تانے ملنا شروع ہوئے, جب سے یہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے اختلافات ہوئے, دونوں ایک دوسرے پر, مولانا صاحب نے کہا کہ جی کس باپ سے پوچھ کر باپ سے ووٹ لیا, تو ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس سے بڑا حملہ کر دیا. تو اس طرح کی سیاسی حملے بازیاں تو ایک دوسرے پر ہوتی رہیں. لیکن جب یہ تانے اس طرح کے آئے تو پھر میری اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 3-4 بار وہ گاڑی واپس بھیجی. آصف زرداری صاحب نے
گاڑی واپس بھیج دی. اور آخری جملہ جو آصف زرداری صاحب کا تھا اس پر مولانا صاحب نے میسیج کیا کہ جی آپ کے لوگ مجھے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اب یہ چیز نہیں رکھنی. تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جی آپ کے راشد محمود سومرو صاحب بھی تو سارا دن مجھے گالیاں دیتے پھرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے ذاتی تعلق ختم کر دوں. لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب وہ گاڑی نہیں رکھنا چاہتے، واپس کر رہے ہیں، واپس کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب وہ گاڑی واپس لینے کے موڈ میں نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے نوعیت اختلافات کی جس حد تک چلے گئے تھے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ آگے ہی چلا گیا تھا، کیونکہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے بعد اگر کوئی پولیٹیکل فورس ہے تو وہ ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حلقے میں اپنا راشد محمود سومرو صاحب ہیں، خالد محمود سومرو صاحب کے صاحبزادے خالد محمود سومرو صاحب بینظیر صاحبہ کے سامنے الیکشن لڑتے رہے. تو ایک تو چیز یہ ہوئی. ایک چیز میں نے 2-3 بار پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ ذاتی اختلافات کس حد تک ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سامنے بیٹھ کر، کیونکہ مولانا صاحب ایک جماعت کے سربراہ ہیں، بلاول بھٹو بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، بلاول بھٹو کی جماعت بڑی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ووٹوں کے حساب سے، طاقت عوامی وہ جو ہوتا ہے نا اسٹریٹ پاور کے حساب سے تو آج کل مولانا صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے. تو مولانا صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کے اور دوسرا وہ ظاہر ہے باہر پلے بڑے ہیں، تو ان کا بولنے کا، ان کی اردو اور سارے معاملات ان کے ہیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ جب وہ مخاطب ہوتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، تو کئی بار یہ چیز میرے تک آئی، میں نے 1-2 بار گزارش بھی کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ میری بات نہیں سمجھے. ظاہر ہے اصولاً اگر مطلب کوئی بندہ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پایا، یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بڑوں کے اخلاق بلاول بھٹو زرداری کو بہت کرنا آتا ہے، سامنے جھک کر ملیں گے، سارا کچھ کریں گے، وہ آتا ہے. لیکن جب پولیٹیکل آرگیومنٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ، لیکن بہرحال اس میں ان کا اردو کا مسئلہ ہے، یا اس میں ان کو ہے کہ میں بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں اور مولانا صاحب میرے سے چھوٹی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو پھر ممکن ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے ہمیشہ، جس کا انہوں نے گلا بھی کیا. بلکہ مسلم لیگ نون کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ آصف زرداری صاحب کو، مولانا صاحب نے ان کو بتایا کہ میں نے آصف زرداری صاحب کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے اس طرح کی باتیں، کو کچھ سکھائیں، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو آصف زرداری صاحب نے آگے سے کہا کہ جی میں خود اپنے بیٹے سے ٹائم لے کر اپائنٹمنٹ لے کر ملتا ہوں، یعنی وہ میرے لیڈر ہیں، میں ان کو کیوں سمجھاؤں گا. آصف زرداری صاحب نے اس طرح کر کے مولانا صاحب کو جواب دیا. تو یہ معاملات اس طرح تھے مولانا صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن بہرحال ظاہر وہ ختم بھی تب ہونے تھے کہ مولانا صاحب بلاول بھٹو کو اپنا بھتیجا سمجھتے ہیں، تو ختم بھی تب ہونے تھے جب بلاول چل کے گئے، تو بلاول صاحب چل کے گئے. اب کہانی یہ ہے، جب یہ ساری کہانی میرے سامنے آئی کہ مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو گئی، تو ظاہر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو کچھ دن پہلے تک میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت ہے، وہ جو خاص طور پر وہ جو DGISI کے نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا، کہ وقت ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے. اب اس میں، اور میں نے پہلے آپ کو کل کے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون زیادہ تحریک عدم اعتماد کی وکالت کر رہی ہے، جو سب سے زیادہ مخالف تھی. تو اب نواز شریف صاحب کا میرا سوال تھا میرے پاس کہ مسلم لیگ نون کے دوستوں سے ہی کہ ساری ہو رہی ہے، تو نواز شریف صاحب اس میں آن بورڈ ہیں. یہ مولانا صاحب کے پاس بلاول کا جانا اور بلاول صاحب کا تحریک عدم اعتماد کے لیے ماحول بنانا، مسلم لیگ نون کے دوستوں کا تحریک عدم اعتماد کے لیے پورا طرح متحرک ہونا، تو میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ ہے یا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کی طبیعت اپنی بھی خراب ہے، وہ نہیں کچھ کر پا رہے، تو یعنی ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے ابھی. تو مجھے جواب ملا کہ میاں نواز شریف صاحب 100% آن بورڈ ہے، ان کا 100% انہوں نے گرین سگنل دیا ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنایا جائے کہ جو حکومت میں آ کر اسمبلیاں توڑے اور پھر وہ جو آئین میں ڈیو ہے وہ 90 دن کا، اس میں انتخابات کروائے. حکومت کرنے کے لیے حکومت نہیں گرانی، عام انتخابات کروانے کے لیے حکومت گرانی ہے. تو ایسے شخص کون ہو سکتے ہیں؟ تو ابھی تک جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ خورشید شاہ صاحب کا نام بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ خورشید شاہ صاحب ہو سکتے ہیں وزیر اعظم، کیونکہ ان کو مسلم لیگ نون کے اندر ان کی پذیرائی ہے. شاید خاقان عباسی، شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ وزیر اعظم، کیونکہ حکومت کچھ دنوں کی ہوگی یا کچھ مہینوں کی ہوگی، جس میں پیپلز پارٹی ابھی تک اپنی ایک بات پر قائم ہے کہ حکومت گرا کر اصلاحات کی جائیں، الیکشن اصلاحات، اور اس کے بعد یعنی الیکشن اصلاحات بھی فوری کی جائیں، تو اس کے بعد عام انتخابات کے لیے اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور عام انتخابات کروائے جائیں. تو میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب
ڈائریکٹ اسلام آباد میں مرکز میں عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. سینٹ والے معاملات پیچھے ہو گئے. ایون یہ کہ پنجاب میں بھی عثمان بزدار وغیرہ کا معاملہ جو ہے وہ بھی اگر مرکز میں حکومت گرا دیتے تو پھر پنجاب کی طرف دیکھ لیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ جی اگر مرکز میں تبدیلی لا کر اسمبلیاں توڑنی ہیں تو باقی اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ کسی کی جو نواز شریف صاحب کی طرف سے مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی کسی بھی قسم کی پری کنڈیشن نہیں ہوگی کسی بھی قوت کے ساتھ, چاہے وہ ووٹ دینے والا ایم ہے کہ جی ہم آپ کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ دے رہے ہیں, تو وہ اگر ٹکٹ مانگتا ہے تو اس کو ٹکٹ بھی کمٹمنٹ نہیں کرنی اس کے ساتھ, چاہے کوئی اور ہے اس کے ساتھ مکمکا نہیں کرنا. انتخابات کروانے, انتخابات کے لیے حکومت کو گرائیں, انتخابات کروائیں, پھر جو مینڈیٹ لیتا ہے وہ مینڈیٹ لے لے اور آ کر حکومت بنائے. تو یہ چل رہا ہے. اور اس میں میرا ایک آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کتنے طویل ابھی اس میں وقت لگے گا, کتنا وقت لگے گا. تو مجھے جواب آیا کہ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے. تاش کے لیے بازی لگ چکی ہوئی ہے, جب بازی لگ جائے تو پھر کھیلی جاتی ہے فوراً. اس میں زیادہ دن, زیادہ ہفتے یا زیادہ مہینے نہیں لگتے, دنوں کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.